جو دل رکھتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے منہ سے کچھ سننا چاہتا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی، خدائے روح القدس مجھ سے اور آپ سے ایک سوال کہتے ہیں کہ تمہاری رسائی ہے، بولے رسائی، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسیس، اور سمپل اس کو کرنے کے لیے اس کے لفظ کیا ہے؟ پاس ورڈ۔ جب خدا کے جلال سے محروم ہو گیا تو اس کی خدا سے رسائی ختم ہو گئی، اور آج جب اس رسائی ایکسیس کو جب آپ دیکھیں گے، آپ دنیا کے نظام کے اندر دیکھ لیں، دنیاوی طور پر بڑے سے بڑے خزانے کو دیکھ لیں، اور اس ڈیجیٹل لائف میں اسے سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ ہر شخص الرٹ کر رہا ہے بینک اکاؤنٹس کے لیے، آپ کی پراپرٹیز کے لیے، اپنی ساری چیزوں کے لیے، کہ صرف اور صرف ایک نمبر ہے آپ کے پاس، ایک کوڈ ہے آپ کے پاس۔ اگر وہ کوڈ جس کے پاس نہیں ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور آج اربوں کروڑوں کے مالی طور پر دیکھیں گے فراڈ اور یہ چیزیں ساری کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ اس کوڈ کے ذریعے۔ اور اس کو جب آپ دیکھیں گے، اب ہم زمینی اعتبار سے دیکھ لیں، اب جب نکال دیا گیا تو ہم جانتے ہیں کہ رسائی نہیں تھی۔ کیوں جی؟ رسائی تھی یا انٹرسٹ بند کر دی؟ بند ہو گئی۔ اس رسائی کے لیے اس نے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارا گناہوں کا کفارہ دے۔ اور آج ہماری ایکسیس کیا ہے؟ کیا ہم نے اس میں کیا سیکھا؟ ایکسیس کیا ہے؟ یسوع مسیح کا کیا ہوا کام۔ اور ہم ایماندار اکثر و بیشتر یہ غلطی کرتے ہیں جس کو ہم بائی پاس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں کرنی۔ اگر یسوع مسیح نے فرما دیا کہ کوئی میرے وسیلہ بغیر باپ کے پاس نہیں، یہ اس وقت اس دن کی بات نہیں ہے، یہ فار ایور ہے۔ ہم کبھی بھی بیٹے سے الگ ہو کر کبھی بھی باپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ اسی لیے خدائے روح القدس ہمارے بزرگ پولس کے وسیلہ سے ہم پر عیاں کرتے ہیں، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا سے صلح رکھو۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ پہلی آیت میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس نے کیا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے بیٹے کو حوالہ کیا ہے، اس نے ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے اسے مردوں میں سے جلایا ہے۔ اس سے اگلا پارٹ ہمارے ذمہ لگا دیا ہے کہ اب جب تم اس کے حضور مقبول ٹھہرے، اس کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور تمہیں مل گیا بخشش میں بیٹے کے وسیلہ سے، تو ہمیشہ بیٹے کے اس کام کو اپنی زندگی میں روز بروز خدائے روح القدس کے وسیلہ سے۔ اور یاد رکھے کہ بیٹے کے کام کی جب ہم بات کریں گے تو غور سے سنیے گا، دکھ کے ساتھ بیٹے کا فقط وہ کام شاید ہم فوکس کرتے ہیں جو صلیب پر اس نے کیا ہے۔ یس، ہم شکر گزار ہیں کیونکہ اس کے بغیر مخلصی نہیں، لیکن بیٹے کا کام کا مطلب کیا ہے کہ بیٹے نے پیدائش سے لے کر
अगर हम ये समझे कि बेटे ने जाग मोजज़ात किए तो बेटा बाप खुश हुआ, तो नहीं, हरगिज नहीं है। मिनिस्ट्री शुरू करने से बेशतर आसमान पर से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। पहला बड़ा काम, हम शुक्रगुजार हैं कि जो सलीब पर, लेकिन पहली ही बात जो हमें मिलती है वो क्या मिलती है? बाप की फरमाबरदारी। और खिदमत शुरू करने के बाद हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी मैं वही करता हूं जो मेरा बाप करता है। बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है, और मैं इसलिए आया ताकि बाप की मर्जी को पूरा करूं। उसने जो सलीब पर किया, किस लिए किया? ताकि हम जो जिस्म में रहकर, कोई भी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कभी भी वो ना कर पाए, वो हम में रहकर हम में करे और हमारे वसीला से करे। एक्सेस हमारे पास है, रसाई हमारी उसने करवा दी है। ये मामूली बात नहीं है कि हाँ, हम आज भी उसे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना है कि मैंने जब भी बाप के पास आना है, उस बात को याद रखना है ताकि मुझ में कभी कोई फख्र पैदा ना हो। हम ईमानदार नजात वाले दिन तो बख्शिश की सूरत में उसे रिसीव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मुखालिफ हमारे पुराने वाले इंसान को किसी न किसी तरह उजागर करके हमें अपनी कारकर्दगी और अपने कामों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। और फिर हम उस बख्शिश से निकलकर बहुत कुछ हमारा फोकस होता है कि मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं, हाँ, लेकिन हमें तलकीन की गई है कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, यानी उसी के वसीला से हम उसे बाप कहने की पोजीशन में हुए। उसी के वसीला से हम नई पैदाइश का तजर्बा पा सके, और उसी के वसीला से हमने वो जिंदगी जीनी है जो बेटे ने जी कर दिखाई कि बाप, मेरी खुशी क्या है? तेरी मर्जी पूरी करने में है। इसलिए हम सब से भी यही सवाल है, और हमेशा इसी बात पे हमारा फोकस रहेगा कि यीशु मसीह मुझसे और आपसे हमेशा यही कहते हैं कि मैं तेरे लिए मुआ ताकि तू मेरे लिए जिए। मैं तेरी जगह पे मुआ ताकि तू मेरी जगह पे जिए। मैं तेरी तरह मुआ ताकि तू मेरी तरह जिए। आज शाम एक बार फिर खुदाए रुल कुद्दस मुझसे और आपसे यही चाहते हैं